صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالسحور میدان ارضہ جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وجلالتہم وعظمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ آگے آجو یار، نظر اللہ نہیں آگے حسان کے آجو پلیز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آگے آجو بڑھے بڑھے پیچھے قریب آئیں، لگے کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ شان مجلس اور شان فرش۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ اذان گرامی 8 محرم کی اس مجلس میں تمام افراد کے حق میں دعا گو ہیں جو فرش اعظم پر بیٹھ کر زہرا کے لال کو یاد کرنے آئے ہیں اور ان کی فرش اعظم پر بیٹھ کر اس مقدس ہستی کو یاد کرنے آئے ہیں جنہوں نے قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ جاری کر دیا۔ پروردگار تمام عزاداران مظلوم کربلا کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرما۔ جو فرش اعظم پر بیٹھ کر 8 دن سے مسلسل زہرا تیرے لال کو رو رہے ہیں، پروردگار حسین کی مظلومیت کا واسطہ، زہرا کی شہادت کا واسطہ، سید سجاد کی مسافرت کا واسطہ ان تمام عزادار کی دعاؤں کو منتوں کو قبول فرما۔ جو خواتین کچن میں مطبخ میں کام کر رہی ہیں ان کی بہت ساری حاجتیں ہیں، پروردگار ان سب خواتین کی حاجتوں کو قبول فرما۔ ہر طرح کی دعا اور منتیں جو ان کے دل میں نیک ہیں پروردگار انہیں قبول فرما۔ پالنے والے خسر ابو طالب کی جو بھی مدد کر رہے ہیں، چاہے اس منطقے کے ہوں یا خارج منطقہ ہوں، تمام افراد کی مدد فرما اور ان کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ جب تک ہم زندہ رہیں بیت کی مدت اور محبت میں ڈوب کر جئیں۔ جس مومن نے تبرک کا انتظام کیا، پروردگار اس کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما۔ خصوصاً اس بندہ مومن جس نے 10 دن مسلسل نذر حسین میں شرکت کی اور یہ جو نذر جو لنگر جو مولا کا آپ لوگ کھا رہے ہیں وہ بندہ مومن عطا کر رہا ہے، پروردگار اس کو 10 گنا 100 گنا اس سے بڑھا کر عطا کرے اور اس کی تمام دعاؤں کو حاجتوں کو قبول کرے اور اسے شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے تاکہ وہ مسلسل قصر ابو طالب کی مدد کرتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، 8 محرم کی مجلس سننے کے لیے آپ حضرات قصر ابو طالب میں جمع ہوئے اور ایک بار پھر شیطنت کے رخسار پر تماچا مار کے گرم بستر کو چھوڑ کر فرش اعظم پر آ کر آپ نے اس بات کی گواہی دی
کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ہمارے اوپر شیطنت کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کسی گمراہ شخص کے بہکانے کا اثر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ جی۔ ہر دور میں حسین اور حسین کی عزاداری کو اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں، اپنے دوڑتے ہوئے رگوں میں، خون میں، لہو میں ہم حسین کی مودت اور محبت کا اعلان فرش عزا پر جا کر کرتے ہیں کہ زہرا 1400 سال کے بعد آج بھی ہم نے آپ کو اور آپ کے لال کو فراموش نہیں کیا۔ ماشاءاللہ جی۔ عزیزان گرامی، یہ تجدید عہد ہے، یہ تجدید عہد ہے۔ ہم بتاتے ہیں 1400 سال کے بعد تاریخ کربلا کو، تاریخ اہل بیت کو، مظلوموں کی تاریخ کو، معصوموں کی تاریخ کو ہم دہرا کر اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے جنریشن کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو فراموش نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے کسی لمحہ حیات پروردگار کو فراموش نہیں کیا۔ ہم 1400 سال گزر جانے کے بعد ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں، ان زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، ان حیات کو یاد کرتے ہیں، ان جیون اور ان لائف کو یاد کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ان زندگی کے صفحات کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی سے ہمیں بچا لیا۔ ہمیں بچا لیا، کیا مطلب؟ انسانیت کو بچا لیا، بشریت کو بچا لیا، ہیومینٹی کو بچا لیا۔ ہم ان ذات کو توجہ چاہیں گے، ہم اس ذات کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے جنہوں نے ہمیں بچا کر، اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیں زندگی دے دی۔ اب یہ احسان فراموش قوم وہ ہے جو ان کو یاد نہ کرے، بد نصیب ہے قوم جو ان کو یاد نہ کرے، بد کردار ہے وہ قوم جو ان کو یاد نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ مجلس کیا ہے، مجلس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، مجلس کا ترجمہ کیا ہے۔ مجلس عربی میں کہتے ہیں کسی ایک مقام پر بیٹھ جانے کو، اکٹھا ہو جانے کو کہتے ہیں مجلس۔ آپ مجلس بھی کہہ سکتے ہیں گرامر کے حساب سے، مجلس بھی کہہ سکتے ہیں، مجلس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کثرت استعمال مجلس ہے تو اس لیے اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو مجلس بھی کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے گرامر کے حساب۔ تو مجلس کہتے ہیں کسی ایک مقام پہ بیٹھ جانا، اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا۔ اگر عزیزان گرامی جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر کرتے کیا ہیں یہ مجلس میں افراد؟ عزیزان گرامی، اب آپ دنیا سے سوال کیجئے کہ ہم مجلس حسین کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ جی۔ سوال کیجئے، آپ ان سے سوال کیجئے، وہ آپ سے 1400 سال سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ہم مجلس حسین کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہیں گے، ہم مجلس حسین کرتے ہیں، آپ مجلس حسین کیوں نہیں کرتے؟ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، آپ ذکر اہل بیت کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ توجہ چاہیں گے، ہم ان حیات کو توجہ چاہیں گے، ہم ان کی بصالت کو یاد کرتے ہیں، آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہم ان کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں، آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہم ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہم ان کی سخاوت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ ہم ان کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو توفیق کیوں نہیں ہے؟ ہم ان کے رکوع، سجود، سجدے کا ذکر کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے پوچھے زانے گرامی، تو جب آج کے اس دور میں بھی یاد رکھیے گا وہ قوم جو 1400 سال گزر جانے کے بعد اپنے بزرگوں کی تاریخ کو نہ بھولے، توجہ چاہیں گے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو نہ بھولے، کبھی بصالت کا ذکر کرے، کبھی شجاعت کا ذکر کرے، کبھی بہادری کا ذکر کرے، کبھی سخاوت کا ذکر کرے، کبھی قربانی کا ذکر کرے، کبھی رکوع کا ذکر کرے، کبھی سجود کا ذکر کرے، توجہ چاہیں گے اذان گرامی، کبھی سجدے کا ذکر کرے، کبھی ان کی سخاوت کا ذکر کرے، کبھی سائل کو عطا کرنے کا ذکر کرے، کبھی ان کے کردار کا ذکر کرے، کبھی ان کے کریکٹر کا ذکر کرے۔ اذان گرامی، ہم نے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں کرتے؟ دو ہی وجہ ہے، یا تمہارے پاس بزرگوں کی تاریخ نہیں، اگر یہ تاریخ ہے تو تاریخ اتنی گندی ہے کہ تمہیں شرم آتی ہے اپنے بچوں سے بتاتے ہوئے۔ صلوات پڑھیں۔ کیوں تم اپنے بزرگوں کا تذکرہ نہیں کرتے؟ تم ماضی میں گزرے ہوئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ دو ہی وجہ ہے، دو ہی وجہ ہے۔ ایک وجہ، یا تو تمہارے پاس تاریخ نہیں ہے، اور تاریخ ہے تو اتنی گندی ہے کہ تمہیں شرم آتی ہے۔ کیسے بتاؤ گے اپنے بچوں کو؟ کیسے بتاؤ گے کہ وہ شراب نوش تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ وہ ڈاکو تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر وہ لوٹے ہوئے مال کو لوٹتے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ
40 साल तक वो ज़िना में मुब्तला थे, कैसे बताओगे कि सकीफा के, तवज्जो चाहूंगा, सकीफा के गंदी जगह पर इकट्ठे होकर माल व असबाब को लूटा करते थे, कैसे किरदार बताओगे कि मैदान से फरार अख्तियार करते थे, कैसे बताओगे कि ये मांगने वाले फकीर थे, न तुम्हारे पास कोई सखी नजर आता है, न तुम्हारे पास कोई बहादुर नजर आता है, न तुम्हारे पास कोई आबिद नजर आता है, न तुम्हारे पास कोई साजिद नजर आता है, न तुम्हारे पास कोई रुकू करने वाला नजर आता है। जब हमने तुम्हारी तारीख देखी तो भागने वालों की तारीख, मांगने वालों की तारीख, लूटने वालों की तारीख, कत्ल करने वालों की तारीख, मैदान से फरार होने वालों की तारीख, जुल्म करने वालों की तारीख, गासिबों की तारीख, फिदक को लूटने वालों की तारीख, तवज्जो चाहूंगा, फिदक को लूटने वालों की तारीख, मुनकिरे वही की तारीख, तवज्जो चाहूंगा, मुनकिरे वहू की तारीख, कुरान मजीद की मुखालिफ की तारीख, वही रसूल, तवज्जो चाहूंगा, वही खुदा की मुखालिफत करने वाले अफराद की तारीख। और ऐसी तारीख अज़ीज़ाने गिरामी कि इल्म इतना कम था कि अगर मिंबर पर जाकर कहते थे, तवज्जो चाहूंगा, जब तक मैं सही चलूं मुझे चलने देना, भटक जाऊं मुझे बता देना। इतने जाहिल थे कि मसले शरीयत को जाकर औरतों से पूछते थे तो तुम कैसे बयान करोगे शर्म में डूबी हुई तारीख को। सरवार हमें फख्र है, हमें अख्तियार है, हमें हक है कि हम उन हस्तियों का तस्करा करते हैं। आप भी तस्करा कीजिए, आप भी अपने बच्चों को बताइए कि जिनको आप मानते हैं वो कौन है। अल्लाह अकबर। हमें फख्र है, हमें शर्म नहीं आती, हम अपने बच्चे को बसालत और शुजात की तारीख सुनाकर उसे शुजा बनाते हैं। तुम क्या बताओगे? फर्रारियत, मैदान से भाग जाना, जुल्म करना, माल को लूट लेना, फिदा को गस्ब कर लेना, जहालत की तारीख सुनाओगे? क्या तारीख सुनाओगे जाने ग्रामी? तो यही वजह है कि 1400 साल के बाद आज जो मजलिस की मुखालफत होती है, पूरे दुनिया के खत्ते पे जो मजलिस आज़ा की मुखालफत होती है, और जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हर मुकाम पर यजीदी नुमाइंदा खड़ा होकर मजलिस हुसैन की मुखालफत इसलिए करता है ताकि कातिल छुप जाए। अज़ाने ग्रामी इसलिए मुखालफत करता है ताकि कातिल छुप जाए। अज़ाने ग्रामी इसलिए कि यजीद से लेकर, तवज्जो चाहूंगा, अबू सुफियान से लेकर माविया तक, और माविया से लेकर यजीद तक, और यजीद से लेकर दौरे हाजिर तक, तवज्जो चाहूंगा, चाहे वक्त का नायक हो, हर शख्स ये चाहता है कातिल की तारीख छुप जाए, कातिल ना पता चले। हम जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि मकतूल और कातिल का फर्क पता चले, मकतूल और कातिल पता चले कि किसने कत्ल किया है और किसने जामे शहादत को नोश किया है। कातिल को छुपाने के लिए तारीख ये मजलिस हुसैन की मुखालफत की जाती है अजीज़ाने गिरामी। और फिर ये कहा जाता है अहले बैत को छोड़ दो, तर्क कर दो। तो चाहूंगा एक आवाज गूंजी, हमारे तरह हैं, हमारे जैसे हैं, हमारी तरह बशर हैं। अब उनकी अक्ल को सलाम कीजिए, अजीब सी अक्ल है जाने ग्रामी। अगर आज हम 1400 साल के बाद 1400 साल के बाद कुरान की हम तिलावत करते हैं तो कुरान के एक एक आयत पर हम गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, तो चाहेंगे। मगर वो अफराद वो हैं जो सिर्फ कुरान को रटते हैं, रट्टा लगाते हैं, मफ़हूम कुरान से आगाही नहीं, तफसीर कुरान से आगाही नहीं। तो चाहूँगा तफसीर कुरान से कोई आगाही नहीं है, ना कुरान का तर्जुमा समझते हैं। आज हमसे वो कहते हैं आप अहले बैत को क्यों पुकारते हैं, अहले बैत को क्यों बुलाते हैं, अहले बैत को क्यों सदा देते हैं, क्यों जिक्र अहले बैत करते हैं। वो तो ठीक है, अहले बैत का किरदार जिंदा, तवज्जो चाहेंगे, अहले बैत का किरदार जिंदा है, अहले बैत की कुर्बानी जिंदा है, ठीक है, मगर आप क्यों अहले बैत को पुकारते हैं? मैंने कहा कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी, वला तहसबल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जिंदा हैं, तवज्जो चाहेंगे, जिंदा है वो और अपने रब की तरफ से रिस्क पा रहे हैं। जिंदा होने की अलामत ये है, रिस्क पा रहे हैं। रूह के लिए रिस्क जरूरी नहीं होता, रूह मोहताज रिस्क नहीं है, लेकिन जिस्म अज़ाने ग्रामी, इसका मतलब उनका जिस्म जिंदा है, उनकी बसारत जिंदा है, उनकी आंखें जिंदा हैं, उनका जिस्म जिंदा है, उनके दिल में दिल धड़कता हुआ दिल जिंदा है। तवज्जो चाहेंगे, उनकी कुव्वत जिंदा है। क्यों? इसलिए कि वो परवरदिगार की बारगाह से रिस्क पा रहे हैं, माशाअल्लाह, परवरदिगार की बारगाह से
رزق پا رہے ہیں ذان گرامی، تو یہ پروردگار نے جب یہ اعلان کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہیں پر آیت کو رک جانا چاہیے تھا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، انہیں مردہ نہ سمجھنا، انہیں میت نہ سمجھنا، انہیں مردہ خیال نہ کرنا، گمان نہ کرنا۔ یہ رزق کی جو بات آگے رب نے رکھی ہے، اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا پروردگار بتانا چاہ رہا تھا؟ توجہ چاہوں گا، پروردگار بتانا کیا چاہ رہا تھا بشریت سے کہ یہ رزق پاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ رزق اپنے رب کی طرف سے پاتے ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اب 1400 سال کے بعد ہم مسلمانوں سے یہی تو کہتے ہیں جیسے کل تھے آج شہادت کے بعد بھی ویسے ہیں، آج شہادت کے بعد بھی ویسے ہیں، نہ ان کا جسم مردہ ہوتا ہے، نہ ان کی بصارت ختم ہوتی ہے، نہ ان کی قوت ختم ہوتی ہے، یہ ویسے ہی زندہ ہیں۔ جب بھی بلاؤ گے مدد کے لیے آئیں گے، اور جب بھی مانگو گے تمہیں عطا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رزق کا جو سلسلہ ہے ذان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جواب پڑھیے۔ ابراہیم کتنے عظیم نبی کا نام ہے، خلیل اللہ ہیں، وقت کے رہبر ہیں، معصوم ہیں، امام ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، صفت کیا تھی ابراہیم کی؟ خوبی کیا تھی حضرت ابراہیم کی؟ کہا سب سے عظیم خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے رزق کو غیروں کو کھلاتے تھے۔ توجہ چاہیں گے ذان گرامی، کسے کھلاتے تھے؟ جب ہم نے تاریخ ابراہیمیت کو دیکھا، جب ہم نے تاریخ خلیل اللہ کو دیکھا، جب ہم نے تاریخ نبی اللہ کو دیکھا، جب ہم نے تاریخ معصوم کو دیکھا، جب ہم نے تاریخ امام کو دیکھا، ایک وقت میں امام بھی ہے، رہبر بھی ہے، معصوم بھی ہے، عصمت کے حصار میں بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، کعبہ اسی کے ہاتھوں سے بلند ہوا۔ کیا صفت ہے؟ کہا کہ مشرکوں کو، کافروں کو بلا کر ابراہیم رزق کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، رزق کھلاتے تھے۔ تو قرآن میں رب نے، خالق نے، اللہ نے جناب ابراہیم کی مذمت نہیں کی ہے۔ توجہ چاہوں گا ذان گرامی، جناب ابراہیم کے صفت کو دیکھ کر، جناب ابراہیم کے اس کردار کو دیکھ کر، جناب ابراہیم کے اس ایکشن کو دیکھ کر، جناب ابراہیم کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ رزق دے رہا تھا کسے؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم رزق دے رہے تھے کسے؟ مشرک کو، کافر کو کھلا رہے تھے، کافر کو کھلا رہے تھے۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کی مذمت نہیں کی بلکہ تعریف کیا، میرا ایسا نبی خلیل اللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو پتہ یہ چلا رزق اس کا ہے، ابراہیم نبی کے ہاتھوں میں ہے، نبی کھلا رہے ہیں کافروں کو۔ تو اگر نبی کافر کو رزق عطا کر دے تو وہ چیز قابل قدر نہیں ہے، مزہ ہے۔ تو اگر علی کو اللہ رزق دے دے، علی مومنوں کو عطا کر دے، تو اس میں کیا شرک ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، پروردگار سے، ٹھیک ہے بالکل اللہ سے مانگنا چاہیے، کس نے منع کیا نہیں مانگنا چاہیے؟ اللہ راضی کہ میں نے کہا اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا بے شک ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بدعقل تجھے کیسے سمجھاؤں اللہ کا ہاتھ کس کے جسم میں ہے؟ ید اللہ کس کے، توجہ چاہوں گا، ید اللہ کس کے جسم میں ہے؟ کہا ید اللہ کون ہے؟ علی ولی اللہ۔ اب آپ کو میں ایک مسئلے سے سمجھاؤں، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ اہل بیت کیا ہیں؟ اس کے نمائندے ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، یہ توجہ چاہوں گا یہ عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ اللہ اکبر، رزق کا مالک کون؟ پروردگار۔ خالق الارزاق کون؟ رب۔ خالق موت و حیات کون؟ رب۔ اللہ اکبر، موت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ حیات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن مجھے پورے دنیا کے مسلمان یہ بتائیں کہ کس بشر کے پاس رب ذوالجلال گیا اور جا کر اس کی روح کو قبض کیا؟ ایک آدمی مجھے بتائے ذان گرامی کہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کو چھوڑ کر آئے، اپنی رحمانیت کو چھوڑ کر، ایک وقت میں رب بھی ہے، ایک وقت میں قہار بھی ہے، ایک وقت میں رحمان بھی ہے، تو ملک الموت بن کر آئے اور بشریت کے روح کو قبض کر لے، ایک وقت میں آئے
اکبر، آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، منکر ولایت علی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ایک وقت میں کیسے علی اتنے مقام پر جاتے ہیں؟ ہندوستان سے صدا یہ گونجی، توجہ چاہوں گا، ہندوستان کے وہابیوں نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے، ایک وقت میں علی کیسے 40 مقام پر چلے جائیں گے؟ ہندوستان کے وہابیوں نے کہا، اب القاعدہ بھی کہتی ہے، پوری دنیا کے وہابی کہتے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ جب علی علی کی صدا گونجتی ہے، ہر علی کا چاہنے والا کہتا ہے جب ہم نے علی کو پکارا، علی نے ہماری مدد کو آ کر یہ کہا اللہ اکبر، علی نے ہماری مدد کی، چاہے بچہ پکارے، چاہے جوان پکارے، چاہے بوڑھا پکارے، جو بھی پکارے خلوص سے پکارے، علی کو پکارے، توجہ چاہوں گا، چاہے ملک پکارے، چاہے جن پکارے، چاہے انس پکارے، چاہے بشر پکارے، چاہے ابن آدم پکارے، علی مدد کو آتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے علی تیری سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہیں رہتا، علی بشر نہیں ہے، علی بشر نہیں ہے، اگر علی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی 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 نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اگر عقل رکھتے ہو، خرد رکھتے ہو، دماغ رکھتے ہو، فکر رکھتے ہو، مینٹلٹی ہے، تھوٹ ہے، چلو آؤ تم کو دکھاتے ہیں، افغانستان چلو، چاہے پاکستان چلو، چاہے دمشق میں سوریا چلو، ہر مقام پر جا کے دیکھو، ایک وقت میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ اس وقت تو ملک الموت کو سیریا میں ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ملک الموت سیریا میں ہونا چاہیے، ہزاروں کی تعداد میں ہر لوگ مر رہے ہیں، ملک الموت تو اگر سیریا میں ہے تو توجہ چاہوں گا، پھر یہ افغانستان میں موت کیسے آ گئی؟ تو سیریا میں تھا، ہزاروں لوگوں کی روح کو تو یہاں قبض کر رہا تھا، تو ایک وقت میں ملک الموت نے دمشق جا کر فاسقوں کی روح کو قبض کیا، ایک وقت میں ملک الموت نے جا کر افغانستان کے لوگوں کی روح کو قبض کیا۔ گویا ملک الموت بتانا یہ چاہتا ہے اختیار اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، اس نے ہمیں یہ طاقت مرحمت فرمائی ہے، اس نے اللہ نے قدرت مرحمت فرمائی ہے۔ ملک الموت ایک ہے، لیکن ایک وقت میں ہزاروں کے پاس جاتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کے پاس جاتا ہے۔ اب آئیے معصوم سے پوچھئے، معصوم ملک کون ہے؟ ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے مسکرا کے جواب دیا، ملک کی تعریف کرتے ہو سنو، ان الملائکۃ لخدامنا وخدام المحبین، ملک ہمارے بھی نوکر ہیں، ملک ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بھی نوکر ہیں۔ تو نوکر خادم ایک مقام پہ نوکر ایک وقت میں ہزاروں مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اسے حیرانی نہیں ہوتی، اور مالک ایک وقت میں 40 جگہ پہ پہنچ جائے۔ مالک ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہ پہنچ جائے، کیسے اذان گرامی؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہیں دنیا کے افراد؟ وجہ اذان گرامی یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن کو لیا، ولایت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لیا، سیرت اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لیا، علم اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لیا، طریقت اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لیا، خرد اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لیا لیکن علم اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اذان گرامی ہر آیت ان کے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی آیت ان کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے رٹتے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں اسی قرآن سے بصارت نہیں ملتی، انہیں اسی قرآن سے بصارت نہیں ملتی۔ اب جب آپ دمشق کبھی جائیں، اور جو حضرات جا چکے ہیں تو دربار یزید میں جا کر آپ دیکھیں، یا دیکھ چکے ہیں جو جا چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ اندھوں کا ایک ہجوم ہے، اندھوں کا ایک ہجوم ہے۔ ہمارے ہاں تو اندھے نہیں ملتے، کسی مسجد میں نہیں دکھتے ہم کو، کسی امام بارگاہ میں نہیں دکھتے، اندھوں کا ایک ہجوم ہے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ سب قاری قرآن، ہؤلاء کلہم من قراء القرآن، یہ سب کے سب قراء قرآن ہیں، ہؤلاء کلہم کانوا من حفاظ القرآن، یہ سب کے سب حفاظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر، قرآن تو نور دیتا ہے، قرآن تو ہدایت دیتا ہے، انہیں ہدایت کیوں نہ ملی؟ انہیں ہدایت کیوں نہ ملی؟ اذان گرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو تو لیا لیکن استاد کو چھوڑ دیا، معلم قرآن کو چھوڑ دیا، وارث قرآن کو چھوڑ دیا، مفسر قرآن کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آج دنیا کے شیعہ لکی ہیں، خوش نصیب ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اذان گرامی، اور یہ دنیا کے شیعہ اور ان کے اندر یہ صفتیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں،
وہ سیرت جو علی نے پیش کی وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی علی کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، علی کا چاہنے والا منکر نماز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی نے اپنی سیرت کو ہمارے سامنے رکھ کے یہ بتایا، میں نے علی کے ہاتھوں کو جوڑ کر مولا مشکل کشا سے پوچھا، مشکل کشا آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمانہ ہیں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آپ امام زمانہ ہیں، آپ مولائے کل ہیں، آپ امام کل ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے مسجد میں ابن ملجم لیٹا ہوا آپ کو قتل کر دے گا؟ آپ کو پتا ہے آج 1400 سال کے بعد ایسا ہو کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، دو وہاں پر وہابی تلوار لیے کھڑے ہیں، جیسے جائیں گے ہماری گردن کو کاٹ دیں گے تو ہم انتظار کریں گے کمبخت بھاگیں، وہ چلے جائیں، پھر ہم جائیں نماز کے لیے۔ یہی ہے نا بھائی، ہمیں اگر یقین ہو جائے، انفارمیشن مل جائے، دو آدمی کہیں کہ آپ اگر وہاں جائیں گے تو دو وہاں پر وہابی کھڑے ہیں آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے، تو ہم کیا فوراً آپ کے سامنے کہیں گے بھائی ان کو چلے جانے دیجئے، قاتل کو بھاگ جانے دیجئے، پھر جا کے میں نماز پڑھوں گا؟ تو اللہ اکبر، یہ بشر کی سیرت ہے، لیکن انہوں نے جو عالم الغیب ہے، جسے علم ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد ابن ملجم میرے سر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر مولا آپ کیوں مسجد میں گئے؟ مولا آپ پھر مسجد میں کیوں گئے؟ نماز کو ترک کر دیتے، آواز علی آئے گی، نماز ہی کو تو بچانے کے لیے میں جا رہا ہوں، نماز کی عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو، ہماری توجہ چاہوں گا، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، ہمارے نزول کے مقصد کو سمجھو، ہمارے وجود کو سمجھو، ہمارے شرف کو سمجھو۔ اللہ نے زمین پر ہم کو اسی لیے بھیجا تھا، عظمت نماز کو بیان کر سکوں، عظمت نماز کو بیان کر سکوں، عظمت حج و زکات کو بیان کر سکوں، اس کی ربوبیت کو سمجھا سکوں۔ ہم اپنے سر کو تن سے جدا ہونا گوارا کر لیں گے، نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور محمد۔ یقیناً خدا کی قسم اس نماز کا مزہ ہی الگ ہے جس نماز میں ولایت علی ابن ابی طالب، جس دل میں علی کی محبت ہو، اس نماز کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ ورنہ ٹکرے مار رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کعبے میں بیٹھے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، وہاں ٹہل رہے ہیں، کوئی انہیں فائدہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو مزہ، ٹیسٹ، لطف نماز کا انہی کو ملتا ہے جن کے رگوں میں علی کی محبت ماں کے دودھ کی طہارت بن کر دوڑ رہی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص جس کے رگوں میں، جس کے قلوب میں محبت علی ابن ابی طالب نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ ناجی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور ولایت علی ابن ابی طالب ہر دور میں میزان ہے معرفت کے لیے، کیسے پہچاننا ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا معرفت اہل بیت ضروری ہے، اور قاتل نے ہر دور میں یہ چاہا کہ قتل چھپ جائے اور قاتل کو بھی لوگ پہچان نہ پائیں۔ امام رضا علیہ السلام کے قاتل نے بھی یہی چاہا، امام رضا علیہ السلام کے قاتل نے بھی یہ چاہا کہ قتل چھپ جائے، قتل کیسے ہوا یہ بھی چھپ جائے اور قاتل بھی تاریخ میں چھپ جائے۔ اب اس نے سازش کی، پلان کیا، کیسے امام وقت کو شہید کریں، کیسے امام مولا کو کیسے قتل کریں۔ اس نے اپنے وزیر خاص کو بلایا، کس نے؟ وقت کے حاکم نے، دشمن امام نے اپنے وزیر خاص کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے اور قتل کس نے کیا اور کیسے کیا۔ یہ ہر دور میں فکر ہوتی ہے دشمنوں کی۔ تو ایک مرتبہ وزیر خاص جو اس کا تھا، اس نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم تجھے طریقہ بتاتے ہیں، قتل چھپ جائے گا۔ ہم بتاتے ہیں، ہم تجھے طریقہ بتاتے ہیں کیسے امام کو تجھے قتل کرنا ہے، ہم ایسا طریقہ بتا دیں گے کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام شہید کیسے ہوئے۔ کیسے؟ کہا ایسا کر کہ تو 10 شیر منگا لے، 10 شیر منگا لے۔ اور پھر کیا کروں؟ کہا 10 شیر کو منگانے کے بعد ان کو پنجرے میں بند کر دے، 10 خوخار شیروں کو منگا اور منگا کر ان کو پنجرے میں بند کر دے اور کئی روز تک ان کو بھوکا رکھ،
اتنا بھوکا رکھ کہ بھوک کی شدت سے شیر پنجرے میں، توجہ چاہوں گا، شیر پنجرے میں دہاڑنے لگے اور اتنے بھوکے ہوں کہ وہ کسی بھی شخص کا پنجرے کے اندر سے انتظار کرتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے پوچھا مگر وہ جائیں گے کیسے امام؟ شیر کے پاس جائیں گے کیسے فرزند رسول؟ اب اس شخص نے پھر مشورہ دیا، کہا کہ جائیں گے ایسے کہ تو یہ کہنا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ امام ہیں، آپ مولا ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے رگوں میں علی کی ولایت کا لہو دوڑتا ہے، آپ کے رگوں میں محبت اہل بیت ہے، آپ ہی اہل بیت ہیں، آپ ہی اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اہم بات اس نے کی وہ اہم بات یہ تھی کہ آپ ان سے یہ کہیے گا آپ فرزند زہرا ہیں اور آپ کی ولایت ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کی ولایت کی بنیاد پر اصلی کا اور نقلی کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں سمجھے زانے گرامی؟ اس بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ 10 شیر منگا لے، تو منگانے کے بعد ان کو پنجروں میں بند کر دے، جب وہ شیر بھوکے ہو جائیں اور بھوک کی شدت بڑھ جائے تو امام کو پنجرے کی طرف لے جا کے امام کو چھوڑ دینا۔ بادشاہ نے پوچھا امام جائیں گے کیوں جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا ان سے یہ کہنا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے یہ شیر جو میں 10 لایا ہوں یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ ان سے یہ کہنا آپ امام وقت ہیں، آپ کی ولایت کی بنیاد پر اصلی کا اور نقلی کا پتہ چلے گا۔ اس میں کتنے شیر اصلی ہیں، اس میں کتنے شیر نقلی ہیں، آپ کی ولایت کی بنیاد پر یہ پتہ چلے گا کتنے شیر اصلی ہیں، کتنے شیر نقلی ہیں۔ گویا دشمن کو بھی پتہ ہے کہ ولایت ہی کی وجہ سے اصلی اور نقلی کا فرق پتہ چلتا ہے۔ کہ آپ ہی کی ولایت کی بنیاد پر اصلی شیروں کا نقلی شیروں کا پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے، اس وقت کے طاغی نے، اس وقت کے ظالم نے 10 شیروں کو خریدنے کے بعد پنجرے میں ان کو بند کر دیا۔ شدت بھوک سے جب وہ بھڑکنے لگے، تڑپنے لگے تو ایک مرتبہ خونخوار شیروں کے سامنے امام سے کہا، توجہ سے سنیے گا، امام سے کہا آپ امام وقت ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند زہرا ہیں، آپ جائیے اور جا کر مجھے بتائیے اس میں کتنے اصلی ہیں کتنے نقلی ہیں، آپ کی ولایت سے پتہ چلے گا اس میں کتنے اصلی ہیں کتنے نقلی ہیں۔ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو بھی میرے ساتھ چل اور میں نہیں جا سکتا۔ کیسے جاتا؟ جب اس کی تاریخ کے فہرست میں توجہ چاہوں گا، جب اس کی تاریخ کی فہرست میں کوئی میدان میں ثابت قدم رہا ہو تب تو جائے، توجہ چاہوں گا۔ کہا میں نہیں جا سکتا، پھر کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا میں اوپر سے دیکھوں گا، آپ مجھے نیچے سے اشارہ کر دیجئے گا کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب امام کو چھوڑا، امام گئے اور جانے کے بعد پنجرے کے دروازوں کو کھولا، پنجرے کے دروازوں کو امام نے کھولا۔ ایک مرتبہ 10 شیروں نے نکل کر امام کی ولایت کی گواہی دی۔ اب گواہی دینے کے بعد ایک مرتبہ 10 شیر امام کی قدموں میں ایسے گرے جیسے مخلوق پروردگار کے بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ مل کے بولو ہم سب کا مولا، کعبے کا کعبہ، کعبے کے اندر، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، عباس کا بابا، پنجہ کھول کے دل کھول کے نعرہ خونخوار شیر بارگاہ مولا میں ایسے گرے جیسے مخلوق خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اب اوپر سے بادشاہ وقت دیکھ رہا تھا، حیران و پریشان ہو کر پھر اوپر سے آواز دیتا ہے فرزند رسول بتائیے اس میں اصلی کون ہے نقلی کون ہے؟ ایک مرتبہ امام وقت نے آواز دیا اب بھی تجھے احساس نہیں ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام نے کہا، وقت کے ہادی نے کہا، وقت کے رہبر نے کہا اللہ اکبر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے ضلالت و
انتہائی خباثت اور نجاست کے بدترین دریا، تجھے اب بھی احساس نہیں ہوا اصلی اور نقلی کا؟ ایک مرتبہ کہتا بتائیے وہ کیسے؟ امام نے کہا دیکھ جو ہمیں دیکھ کر جھک جائے وہ اصلی ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خرید لیجئے، سب خرید لے جو ہمیں دیکھ کر جھک جائے۔ جیو 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 کل ایمان سب خرید لے، سب خرید لے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہا جو ہمیں دیکھ کر جھک جائے وہ اصلی بھی ہے، نسلی بھی ہے۔ واہ جی واہ جو ہمارے احترام میں جھک جائے واہ جی واہ وہ اصلی بھی ہے، نسلی بھی ہے۔ اب امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، ان سے جو چیزیں منسوب ہے، جو ان کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر جھک جائے، منبر کو دیکھ کر جھک جائے، تابوت کو، جھولے کو دیکھ کر جھک جائے، اللہ اکبر، پتہ لگا لیجئے کون اصلی؟ اللہ اکبر، سلام ہو عظمت اہل بیت پر جنہوں نے اپنی زندگی کو بشریت کے سامنے رکھ کے بتایا، ورنہ دنیا کے خوخار ظالم مزاج اہل بیت کو پہچانتے کیسے؟ اللہ اکبر، سلام کرو عظمت اہل بیت کو، ان کی ولایت قلوب میں بہت ضروری ہے۔ آج محرم ہے، آج محرم کو فرش عزا پر بیٹھ کر زہرا کے لال کو فرصت دیتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زہرا 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم حسین کی پیاس کو نہیں بھول سکے۔ ہائے 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 ہم علی اکبر کے سینے میں لگے ہوئے نیزے کو بھول نہیں سکے، ہم جلتے ہوئے خیموں کی تاریخ فراموش نہیں کر سکے، ہم کربلا میں تڑپتی ہوئی ایک بچی کے رخسار پر تماچوں کے نشان کو بھول نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد جب کوئی بھی خطیب ذاکر ذکر کربلا بیان کرتا ہے، عزیزوں ہر شخص بیان کرتا ہے، آپ سنتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، مگر اس بہن سے پوچھئے جو 72 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی اپنے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہی ہے۔ کسی غم میں نہ رلائے، عزیزوں دل کھول کے پرسا دیجئے، ایسا نہ لگے شہزادی کو کہ میرے لال پر رونے والے بہت کم ہیں، رونے میں کنجوسی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ آج 8 محرم ہے عزیزوں، اور شہزادی کو پرسا دیجئے، اس شہزادی کو دیجئے جسے مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ مسلمان اجر رسالت مسلمانوں نے اس انداز میں دیا رسول کی اکلوتی بیٹی کو کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فرش عزا پر آ کر رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں اکٹھا کرتی ہے۔ یہ میرے لال پر رو رہے ہیں، یہ میرے لال پر گریہ کر رہے ہیں، یہ علی اصغر کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں، یہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو یاد کر رہے ہیں، یہ میرے لال اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ زینب کی ردا کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ حسین کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک اور چھدی ہوئی مشک کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زہرا آپ کو اجر کثیر دیں اور آپ کی دعاؤں کو قبول کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جب زہرا کے لال پہ رویا کریں، جب حجت پر رویا کریں، جب مظلوم امام حسین پر رویا کریں، اس وقت آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو بارگاہ پروردگار میں ضرور مانگا کریں، اس لیے کہ حاجتوں کو قبول ہونے کے لیے بہترین وقت ہے گریہ با امام حسین۔ عزادارو، سن 50 ہجری ہمیں یاد آتی ہے، 50 ہجری کو اللہ اکبر 28 صفر کو امام حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں، 28 صفر کو امام حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ عزیزو جب امام کو زہر دیا گیا، اللہ اکبر، تو امام کے کلیجہ کا ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے، امام وصیت کرنے لگے، امام اپنے خانوادے کو بلا کر وصیت کرنے لگے، گھر میں کوہرام بپا تھا، حسن کے کلیجے کے ایک ایک ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو حسن نے ایک مرتبہ ام فروہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال قاسم کو بلا لاؤ۔
قاسم عزیزو اس وقت 3 سال کا یہ بچہ تھا. قاسم 3 سال کے تھے عزیزو جس کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہو. قاسم کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی. 50 ہجری کا یہ واقعہ ہے. امام حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں. دل کے ٹکڑے زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. عزیزو ایک مرتبہ امام نے اپنے اس بچے کو بلایا. بچے کو بلانے کے بعد کبھی اس کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں, کبھی اس کی پیشانی کو چومتے ہیں, کبھی اس کے جسم کو چومتے ہیں. عزیزو امام وقت تھے, ان کو پتا تھا کربلا میں میرے قاسم کے ساتھ کیا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا کو پتا تھا کربلا میں قاسم کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری زحمتوں اور مصیبتوں کے بعد ایک مرتبہ قاسم کو آہستہ سے امام نے اپنے قریب بلا کے کان میں کچھ کہا, اور کہنے کے بعد ایک تعویذ کو حضرت قاسم کے بازو پر باندھ دیا, اور باندھنے کے بعد کہا میرے لال جب کسی مشکل میں گرفتار ہونا, کسی مشکل وقت آئے تو اس مشکل میں اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. عزیزو 50 ہجری کا یہ واقعہ گزرا. امام حسن اس دنیا سے چلے گئے, امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں قیامت ٹوٹ گئی. عزیزو جب 10 محرم کو کربلا میں قیامت ٹوٹی اور حسین کا لشکر فوج اعداء میں گھر گیا, حسین فہرست شہادت کو پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کون کون شہید ہوگا. عزیزو کون کون شہید ہوگا. فہرست شہادت پڑھتے پڑھتے جب فہرست شہادت مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ مولا حسین نے سنا کہ کوئی بچہ خیمے میں رو رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی خیمے میں رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ کہا معصوم شہزادہ قاسم, حسن کی نشانی یتیم الحسن خیمے میں رو رہے ہیں. عزیزو حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا اور لگا کر کہا میرے لال قاسم تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا میرے چچا آپ نے فہرست شہادت کو پڑھا ہے, میں نے سنا ہے, لیکن فہرست شہادت میں ہمارا نام نہیں ہے, کیا ہم جام شہادت کو نوش نہ کریں گے؟ عزیزو حسین نے سینے سے بچے کو لگایا اور لگا کے کہا میرے لال بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ ایک مرتبہ حسن کے یتیم نے کہا احلا من العسل, موت میری نگاہ میں ایسے ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب حسن کے لال نے امام سے اجازت مانگا, آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. عزیزو حسین نے امام حسن کے بیٹے کو اجازت نہیں دی, قاسم کو اجازت نہیں دی. جب اس بچے کو اجازت نہ ملی عزیزو تو ایک مرتبہ حضرت قاسم خیمے میں آئے. اپنے ماں کے خیمے میں آنے کے بعد ایک مقام پہ یہ بچہ بیٹھ کر اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کے رونے لگا. عزیزو جب امام حسن کا یہ یتیم رونے لگا تو ام فروہ نے قاسم کو دیکھ کر کہا میرے لال کیوں روتے ہو, میرے لال کیوں گریا کرتے ہو؟ یتیم تھا قاسم, حسن کا یتیم تھا, نشانی حسن. عزیزو ام فروہ نے جب دیکھا کہا میرے لال کیوں شہادت سے رو رہے ہو؟ ارے مجھے فاطمہ زہرا سے شرمندہ نہ کرنا. عزیزو قاسم نے سر اٹھا کے کہا اماں میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں, میں حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اماں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے, چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. عزیزو فروہ قاسم کو لے کر ایک مرتبہ حسین کے پاس آئیں, لیکن فروہ کو منظر 50 ہجری کا یاد آ گیا کہ جب میرے والیو وارث کہ جس کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے, اس وقت امام حسن نے فروہ سے کہا تھا اے ام فروہ یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پر میں نے باندھا ہے مشکل کی گھڑی میں اس تعویذ کو کھول لینا. اب قاسم کے بازو سے ام فروہ نے جب تعویذ کو کھولا تو ایک مرتبہ پڑھا اے ام فروہ میرا بھائی کربلا میں حسین جب گر جائے, اے ام فروہ جب میرا بھائی حسین کربلا میں گر جائے, فوج اعداء میں گر جائے, کئی روز کا میرا بھائی پیاسا ہو, اے فروہ میں تو کربلا کے صحرا میں نہ ہوں گا, لیکن میرے بیٹے قاسم کو قربان کر دینا, میرے لال قاسم کو کربلا میں قربان کر دینا. عزیزو ایک مرتبہ تعویذ کو لے کر ماں حسین کی خدمت میں آئی, آقا مولا اس تعویذ کو پڑھ لیجئے. عزیزو حسین نے جیسے ہی
امام حسن کے نوشتے کو تعویذ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پڑھا، شاید حسین کو اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا، عزیز و حسین کو حسن کی شہادت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ وقت کے معصوم نے امام حسن کے فرزند یتیم کو حضرت قاسم کو کلیجے سے لگایا اور لگا کر دونوں بھتیجے اور مولا اتنا روئے کہ کربلا کی خاک پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کربلا کی خاک پر میرا مولا گر کے بے ہوش ہو گیا۔ عزیزو، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی سے جگاتے ہو، لیکن کربلا میں حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ، عزیزو حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہا، بہن زینب صندوق سے میرے بھائی حسن کا امامہ لے کر آؤ، میرے بھائی کی قبا لے کر آؤ، میرے بھائی کی ردا لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے حسن کی نشانی کو، حسن کے امامے کو، حسن کی ردا کو لا کر جناب امام حسین کو دیا۔ مولا حسین نے قاسم کو دولہے کی طرح مقتل میں سجایا۔ عزیزو، حسن کا امامہ سر پہ رکھا، ردا امام حسن کی سر پہ رکھا اور رکھ کر کہا، بیٹا قاسم خدا حافظ۔ عزیزو، قاسم چمجھولے آپ کے زحمت تمام، جب قاسم مقتل کی طرف آئے ہیں، مقتل کی طرف آنے کے بعد قاسم نے وار کیا۔ یہ بچہ کئی روز کا بھوکا تھا، یتیم بھی تھا، پیاس کی شدت بھی تھی۔ عزیزو، لڑتے ایک مرتبہ ایک شقی نے قاسم کے اوپر ایسا وار کیا۔ عزیزو، قاسم گھوڑے پر جب سنبھل نہ سکے تو آواز دیتے ہیں، چچا ادرکنی۔ عزیزو، راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا حسین ایسے جھپٹے کہ اس بھتیجے کو بچا لے۔ عزیزو، جب جھپٹے تو امام حسین نے قاسم کے اس قاتل پر وار کیا۔ عزیزو، جب وار کیا تو ایک مرتبہ فوج میں بھگدڑ ہوئی، اور جب فوج میں بھگدڑ ہوئی تو اس طرف کے گھوڑے اس طرف، اس طرف کے گھوڑے اس طرف، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گیا۔ ایک بچہ مقتل میں آواز دے رہا تھا، چچا گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچائیے، چچا مجھے ظلم سے بچائیے۔ یزید کی فوج ہے، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَاتَمِ حسین، یا حسین یا حسین۔